یہ کرونا جو ہے آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ باہر ہم سب لگے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کل کہہ رہا تھا، میں نے سنا جاتے جاتے، بولے جس نے ماسک لگائے ہوئے تو بولے میں ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، میں ان کو یا اللہ سے نہیں ڈرتے، بیماری سے ڈرتے۔ مفتی بن جاتے جوان کے بچے، رکشے چلا رہے مفتی، ٹھیلے والے، سوزکی والے، سارے مفتی ہیں، میں ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا ہوں جو ماسک لگا کے۔ اللہ کے بندے ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اپنا احتیاط کرنا یہ اللہ کی نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی راستے میں جا رہے تھے، رات کے قیام فرمایا تو صحابہ سے پوچھا کون ہے جو آج رات کا پہرا کرے گا؟ جی کون ہے جو آج رات کا پہرا کرے گا؟ نبی کو پہرے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ دنیاوی اسباب کو مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے۔ اگر میں اور آپ اپنے احتیاط کے لیے کریں تو کوئی ممانعت تھوڑی ہے کوئی اس میں۔ یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اگر یہ کرونا کسی ملک کی، کسی ایجنسی کی، کسی کی یہ سازش ہے تو اللہ پاک یہ سازش ان کے اوپر لوٹا دے۔ میرے اور آپ کا اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، میرے اور آپ کو انشاءاللہ بچائے گا اس سے جی، اور خصوصاً مسلمانوں کو بچائے گا۔ اگر یہ کسی کی سازش ہے، اگر یہ بیماری ہے، اگر یہ بیماری ہے تو پھر بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمان کے ایک دن مقرر ہے، ڈرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جس کو سب سے پہلی بیماری لگی اس انسان کو کس سے بیماری لگی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر یہ اللہ پاک کا غیظ و غضب ہے یا تو سازش ہے تو کہانی ختم ہو گئی۔ اگر یہ اللہ کا غیظ و غضب ہے تو جس کو سب سے پہلے لگی اس کو کس سے لگی؟ کسی سے بھی نہیں لگی، وہ اللہ کے حکم سے لگے جی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اگر یہ اللہ کا عذاب ہے، غیظ و غضب ہے، تو یہ میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ میرے اور آپ کا، کوئی کہہ رہے چین نے یہ کیا، امریکہ نے یہ کیا، اتنا دور امریکہ کس نے نہیں دیکھا، اس کے اوپر الزام لگا رہے۔ چین کوئی نہیں گیا، الزام لگا رہے، لیکن اپنے اعمالوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ دکانداروں نے دکانوں سے آٹا غائب کر دیا جی، 400 450 والا آٹا 600 میں، اور چین نے کیا، امریکہ نے کیا۔ یہ چین چائنا کر رہا ہے، یہ آٹا کس نے مہنگا کیا؟ یہ چیزیں مارکیٹ سے کون غائب کر رہے جی؟ یہ مسلمان کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ چائنا نے یوں کیا اور پتہ نہیں کس نے کیوں کیا۔ کوئی ضرورت نہیں جی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ میرے اور آپ کا اعمال کا نتیجہ ہے، صرف توبہ استغفار کریں، توبہ استغفار کریں، اس بیماری سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکے تو بچاؤ۔ اگر موت مقرر ہوگی جی، اس سے آئے گی، آخر میں ظلم کرتے ہوئے تو دنیا سے نہ رخصت ہو، اپنے آپ کے بچانے کی کوشش کریں، توبہ استغفار کریں۔ انشاءاللہ میرے اور آپ کے اللہ بہت بڑے رحیم و کریم ہے۔ میرے اور آپ کے پیچھے میرے اور آپ کے نبی کی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک مسلمانوں کے اوپر اجتماعی عذاب کو مسلط نہ فرما۔ یہ اجتماعی عذاب ہے، الحمدللہ پوری دنیا کے اندر لوگ مر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی بہت کم تعداد اس سے متاثر ہے۔ یہ میرے اور آپ کی نبی کی دعا ہے، انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم سب کچھ کریں، ڈرے نہیں، اللہ کے ذات سے نا امید نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم ظلم کرنے نہ لگ جائیں، ظلم کرنے لگ جائے۔ یہ دکانوں سے آٹا کیسے غائب ہو گیا میں بتاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، وہ پورے مہینے کے لیے 50 کلو آٹا پوری خریدتا ہے، اس کے اولاد ہے، اس کے کنبہ ہے، فیملی ہے، اس کے لیے ضرورت۔ اب وہ 3 بوریاں خرید رہا ہے، 4 بوریاں خرید رہے ہیں، جس کو جتنی طاقت ہے اتنی خرید رہے ہیں، اپنے گھروں میں راشنوں کا ڈھیر لگا رہے ہیں۔ اگر کل کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس میں وہ غریب لوگ جن کے پاس 10 کلو بوری خریدنے کا پیسہ نہ ہو، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ ہم تو سارا اٹھا کے گھروں میں اسٹاک لگا رہے ہیں، گھروں میں جمع کر رہے ہیں، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ نہیں جی، ظلم نہ کرے جی، طاقت والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ظلم کی وجہ سے غلط فیصلے اوپر سے آنے لگ جائے۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا